مومنین ہون تو سامنے علامہ مسعود حسن صاحب کمی آف کراچی اوپرسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِوِلَایَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تقاملت النبوۃ لنبی حتی اقرب فضلها ومعرفتها صلوات. بانیان کا فرش عزا بچھانا، آپ سب کا فرش عزا پر آنا اپنی بارگاہ میں خداوند متعال قبول فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے واسطے، مجلس عزا کی قبولیت کے واسطے، بانیان کے توفیقات خیر میں اضافے کے واسطے، جتنے بھی یہاں پہ ملنگ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، فریدی صاحب جتنے بھی دعا کے لیے کہا ہے، سید علی صاحب، زوار شفیق صاحب، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اپنی تمام حاجات کی قبولیت کے واسطے، ظہور امام میں تعجیل کے واسطے صلوات پڑھے محمد والے. وقت بالکل مختصر ہے اور اسی مختصر وقت میں آپ اپنی حسین سماعتیں چند لمحوں کے لیے مجھے ہدیہ کریں. میں اہل بیت کے عظیم موتی معرفت کے آپ کو ہدیہ کروں. تو مجلس عزا بمناسبت شہادت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اب مل فاطمہ، کون فاطمہ ہے؟ وما ادراک مل فاطمہ، اور تم کیا جانو کہ فاطمہ کون ہے؟ ومن یدریک مل فاطمہ، اور تمہیں کون سمجھائے کہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ سمجھانے کے لیے اللہ کا کلام ہونا چاہیے یا معصوم کا فرمان ہونا چاہیے؟ معصوم کا فرمان ہونا چاہیے. اب جو قرآن خیر کثیر ہے، اگر اس قرآن میں بھی کوئی خیر کثیر ہے تو وہ سورہ کوثر فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے. اور رسالت مآب جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام نبی جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تمام فرشتے جس کی خدامی پر فخر کرتے ہیں، وہی رسول بطول کے لیے فرماتے انت ام ابیہا، اے بطول تم میری اصل ہو. یعنی محمد کے وجود کی اگر کوئی اصل ہے جس کی وجہ سے محمد کا وجود ہے، اسے فاطمہ کہتے ہیں. اسے فاطمہ کہتے ہیں. اے حبیب یا احمد، لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے میں آپ کو ہی خلق نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. یعنی اس کائنات کا جو سبب ہے، یعنی جس وجہ سے اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات میں محمد جیسا نبی بھیجا، اس کائنات میں 12 امام اور 13 معصوم بھیجے، وہ اس سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ فاطمہ کے لیے وجہ سے، وہ سیدہ کی وجہ سے. اب خود امیر کائنات، فخر انسانیت،
فخر عالم جس پر آخری نبی یعنی تمام انبیاء جس پر فخر کریں اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس پر فخر کریں اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ اب یہ علی مولا بہادر جس کے لیے پوری کائنات کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہے، یہ پوری دنیا امام کے سامنے، وہ امام بطول کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے میں ایک جملہ امام کے حوالے سے اور اس کے بعد کہ امام نے بطول کے لیے کیا فرمایا، توجہ ہے۔ اب یہ امیر کائنات، پورا قرآن اگر کسی کے فضائل سے پر ہے تو اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ پورا قرآن جس کی فضیلت سے پر ہے کہ ایک مرتبہ فقیر شام سے مدینہ آیا، اور اس کے جتنے بھی چاپلوس تھے انہوں نے بتایا کہ ابن عباس رسول اللہ کا چچا مفسر قرآن، وہ قرآن کی تفسیر میں علی کے فضائل بیان کرتا ہے۔ اب ابن عباس کو اس فقیر شام نے بلایا کہ میں نے سنا ہے تم تفسیر قرآن کے ضمن میں علی کے فضائل بیان کرتے ہو۔ اب فقیر شام کو ابن عباس جواب دیتا ہے میں تو علی کے فضائل بیان نہیں کرتا، میں تو قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، اگر قرآن کی تفسیر میں علی آ جائے تو میں کیا کروں؟ کہتا ہے ضروری تو نہیں ہے تم وہی آیات پڑھو جس میں علی ہو، قرآن کے 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، تم دوسری آیات دوسری سورتیں بھی پڑھ سکتے ہو۔ اب کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، اے فقیر شام اب تم بتاؤ کہ اس میں علی ہے یا نہیں، علی نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بتا آیت تطہیر کا مصداق کون سی ہستی کا؟ امیر کائنات کا گھر آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ یہ فقیر شام کہتا ہے ضروری تو نہیں ہے تم وہی آیات پڑھو جس میں علی ابن ابی طالب کا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بتا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فقیر شام کہتا ہے جب غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے علی کا ہاتھ تھام کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، دین بھی مکمل ہوا، نعمتیں بھی تمام ہوئی، اللہ اس دین سے راضی ہوا، اللہ اس دین سے راضی ہوا۔ اب یہ من کنت مولا کا مطلب کیا ہے؟ من کنت مولا کا مطلب جو عمومی منبر پہ ہم سنتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب امام 11ویں امام حسن عسکری کے ایک صحابی تھے، اس نے خط لکھا امام یازدہم کو اور امام سے پوچھا مولا من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ کو معلوم تھا محمد کے بعد مسلمانوں میں فرقے بنیں گے، ہر فرقے والا کہے گا میں اللہ والا میں اللہ والا، تو اس وقت معلوم کیسے ہوگا کون اللہ والا کون شیطان والا، کون حزب اللہ والا کون حزب شیطان سے تعلق رکھتا ہوگا؟ تو اللہ نے غدیر خم کے میدان میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کو علم بنایا، نشانی بنایا، اور غدیر خم میں وما ینطق عن الہوی ان هو یوحی کی زبانی اللہ نے یہ اعلان کرایا کہ جو بھی رسول کے بعد علی کو مولا مانے گا وہ اللہ والا ہوگا، اور جو بھی رسول اللہ کے بعد علی کے علاوہ کسی اور کو مولا مانے گا وہ حزب شیطان والا ہوگا۔ فقیر شاہ میرے بات سے کہتا ہے ضروری تو نہیں ہے تم وہی آیات پڑھو جس میں علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ بتا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہا یہ آیت وہ علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی۔ کہا کہ تم ضروری تو نہیں ہے، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں۔ اب ابن عباس نے ایک دوسری سورہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، بتا کہ اللہ کی توحید محمد مصطفیٰ کی رسالت پہ گواہ ہے، اس کے ساتھ اور کون گواہ ہے؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا بتاؤ کہ پورا کا پورا علم کتاب قرآن کا کس کے پاس ہے؟ کہا علی کے پاس ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے تم وہی آیات پڑھو جس میں علی ابن ابی طالب کے فضائل ہوں۔ اب ابن عباس دوسری آیات پڑھتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، بتا اس کی میں کیا تفسیر کروں؟ کہا مجھے معلوم ہے یہی نعمان فہری نے جب علی ابن ابی طالب کی ولایت سنی آیا رسالت آپ کی خدمت میں، اے رسول اگر ولایت آپ کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کی طرف سے تو اللہ سے کہو میرے اوپر عذاب نازل کرے، اور عذاب نازل ہوا، اور اللہ نے عذاب نازل کیا، اور قرآن میں آیت ہے جہاں پر بھی رحمت للعالمین ہوں گے وہاں پر عذاب نازل نہیں ہوگا، لیکن علی کا ولایت کا مسئلہ آیا اللہ نے عذاب نازل کیا، تو بس اللہ
اللہ نے بتا دیا میں توحید پہ تو کمپرومائز کر سکتا ہوں، رسالت و نبوت پہ تو کمپرومائز کر سکتا ہوں، لیکن جب مسئلہ ولایت علی ابن ابی طالب کا آئے گا تو پھر میں عذاب نازل کروں گا۔ اب کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے ابن عباس تم وہی آیات پڑھو جس میں علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں۔ اب کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بتا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہستی کون ہے، پھر بتاؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بتاؤ اولی الامر سے مراد کون ہے۔ فقیر شام کہتا ہے اولی الامر سے میرا مراد پہلے علی ہیں اور آخری مہدی ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے تم وہی قرآن کی آیات پڑھو جس میں علی ابن ابی طالب کے فضائل ہوں۔ اب ابن عباس کہتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، بتا کہ آیت مباہلہ کس کے لیے نازل ہوئی، نفس کی جگہ پر رسول کس کو لے کر گئے تھے، نفس کی جگہ پر رسول کس کو لے کر گئے تھے۔ فقیر شام کہتا ہے علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے تھے۔ کہ یہ ابن عباس کہتا ہے کہ میں قرآن سے ایسی آیت کہاں سے لاؤں جس میں علی ابن ابی طالب کے فضائل نہ ہو۔ اب ابن عباس سے معاویہ کہتا ہے، یہ فقیر شام کہتا ہے آیت میں پڑھتا ہوں اس میں علی کے فضائل نہیں ہوں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، بتا اس آیت میں علی کے فضائل ہیں یا نہیں ہے۔ اب ابن عباس اپنے بازو پر ہاتھ مار کر کہتا ہے اللہ کی قسم یہی آیت تو علی ابن ابی طالب کے فضائل سے پر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہا کہ جب مدینے کی زمین پر زلزلہ آیا تمام مدینے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے، سارے لوگ پریشان تھے۔ دیکھا ایک ہستی ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جو ابو تراب ہے، مٹی کا باپ ہے، وہ زمین پر حالت اطمینان اور چین اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب کے پاس دوڑے، سجدہ ریز ہوئے، کہا مولا جلدی سے زمین کو حکم کریں، زمین کا زلزلہ ساکت ہو جائے ورنہ ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ وہاں پر علی ابن ابی طالب نے اس آیت کی تلاوت کر کے اور زمین کو ٹھوکر مار کر کہا ابو تراب تجھے تمہارا باپ حکم دیتا ہے خاموش ہو جا۔ مدینے کے لوگ گواہ تھے، جب تک امیر کائنات مدینے میں تھے مدینے کی زمین پھر کبھی ہلی نہیں تھی، مدینے کی زمین پھر کبھی ہلی نہیں تھی۔ اور یہ شیعہ کا کمال ہوتا ہے، شیعہ کا کمال ہوتا ہے دشمن علی سے علی کے فضائل کا اقرار کرے۔ وہاں پر فقیر شام نے یہ جملہ کہا جب تک قرآن باقی ہے کوئی علی کے فضائل کو ختم ہی نہیں کر سکتا، کوئی علی ابن ابی طالب کے فضائل کو ختم ہی نہیں کر سکتا۔ اب یہ مولا کائنات جو فخر عالم ہے، فخر انبیاء ہیں، فخر مرسل ہیں، وہ امام، وہ وسیع رسول، اگر کسی کے لیے یہ جملہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے فخر ہے تو سیدہ فاطمہ کے لیے فرماتے لی الفخر، فاطمہ مجھ علی کے لیے فخر ہے، فاطمہ مجھ علی کے لیے فخر ہے۔ اب یہ بی بی فخر امیر المومنین ہے، فخر کائنات ہے، جس کی معرفت میں آخری جملہ اور دو جملے مصائب کے کہ رسالت مآب نے فرمایا ما تقاملت النبوت لنبی حتی اقرب فضلها و معرفتها، کہ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کمال تک پہنچی نہیں جب تک اس نے فاطمہ کی محبت اور معرفت کا اقرار نہ کیا۔ یعنی جس کی وجہ سے تمام انبیاء کی، جس کی معرفت سے، جس کے فضیلت کے اقرار کی وجہ سے تمام انبیاء کی نبوتیں مکمل ہوتی ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہے یا دیندار کہے تو وہ اس سے بڑا کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا۔ بس یہ بی بی جس کی اتنی معرفت، جس کی اتنی عظمت کہ جس کی وجہ سے انبیاء کی نبوتیں مکمل ہوتی ہیں، جو رسول اللہ کی اصل ہیں، جو اس کائنات کا خلقت کا سبب ہیں اور جو امیر المومنین کے لیے فخر ہیں، اس بی بی پر مسلمانوں نے اتنا ظلم کیا کہ بی بی کو فرمانا پڑ گیا صبت علی مصائبا لو انہا صبت علی الیام سرنا لیا لیا۔ توجہ میری طرف ہو، ایک جملہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے پوری تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ کہ 18 سال کی محمد کی بیٹی کو مسلمانوں نے کتنا مارا، پوری تحقیق کے ساتھ 9 مختلف قسم کے ہتھیار اسلحے استعمال کیے گئے، جس میں تلواریں تھیں، نیزے تھے، تلواروں کے غلاف تھے، خنجر تھے، لکڑیاں تھی، تماچے تھے، تازیانے تھے، اور ان 9 ہتھیاروں سے محمد کے بیٹی کے بدن اقدس پر
21 مسلمانوں نے زخم لگائے. عزادارو لطم ہاتھ تماچا مارا. تماچے سے کیا ہوا؟ بی بی کے چہرے اقدس پر ایک سرخی سی ظاہر ہو گئی. بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی, سرخی ظاہر نہیں ہوئی. عزادار اس تماچے سے ایک کیا ہوا؟ بی بی کی بینائی چلی گئی تھی. عزادار اور ایک تماچے سے ایک چیز یہ واقع ہوئی, بی بی کے رخساروں سے گوشوارے زمین پر آئے. اب آیت اللہ مومنی کا جملہ پڑھتا ہوں, کہتے ہیں کہ ایسے اگر قبلہ ذاکر صاحب ایسے کوئی کسی کو تماچا مارے نشان ہوتا ہے, گوشوارے زمین پر نہیں آتے. کب جا اس ملعون نے جب اونچائے بنی ہاشم میں بطول سے سند فدق مانگنا چاہی, بی بی نے پیچھے ہٹنا چاہا, پیچھے دیوار تھی. اب اس ملعون نے دونوں ہاتھ دونوں مٹھیاں بند کی اور ایسے زور سے تماچا مارا. عزادار جیسے تماچے کا لگنا تھا, گوشواروں کا زمین پر آنا تھا, بی بی کا زمین پر گرنا تھا. بیٹا حسن ارے مجھے سہارا دو, میری بینائی چلی گئی. عزادار ایک روایت پڑھ رہا ہوں, کسی ذاکر یا خطیب کے جملے نہیں ہیں. صادق آل محمد اپنے دادی کے مصائب بیان کرتے ہیں ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس. فرماتے ہیں جب تک ہماری دادی اپنے بابا کے بعد زندہ رہی سر بندھا ہوتا تھا. عزادار بی بی سر کیوں باندھتی تھی؟ اس لیے جب یہ ملعون دروازے زہرا پر آئے اور دروازہ گرایا, ایک ملعون نے کہا اضربو فاطمہ, جمع کا صیغہ استعمال کیا, فاطمہ کو مارو. اب جس کے پاس جو ہتھیار تھا اس نے حملہ کیا, سیدہ کا سر اقدس پھٹ چکا تھا, بی بی اس زخم کو باندھے ہوئے تھی. عزادار معصبت الراس باقیت العین, جب تک زندہ رہی. صادق آل محمد فرماتے ہیں ہماری دادی کے آنکھوں سے گریا آنسو نہ رکے. فرمائے کانت کل خیال, اور ہماری دادی 18 سال میں ایسے نظر آتی تھی جیسے کسی چیز کا سایہ ہو. آخری جملہ منحدت الرکن, فرمایا ہماری دادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی, ارے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی, دروازے کے لوہے کی میخیں ارے ہماری دادی کے سینے میں پیوست ہوئی تھی. ارے محسن شہید ہو گیا, ہماری دادی اس دنیا سے مرض کے عالم میں دنیا سے رخصت نہیں ہوئی, بلکہ ہماری دادی کو مسلمانوں نے مارا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیعلم الذین